الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورہ نساء کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس ضمن میں گزشتہ نشست میں اجتماعی معاشرتی حقوق کے حوالے سے اہم گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھیں. پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید فرمائی. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 قسم کے پڑوسی ہیں. ایک پڑوسی وہ ہے جو ایک حق والا پڑوسی ہے، جس کا ایک حق ہے ہمارے ذمہ، اور ایک وہ پڑوسی ہے جس کے 2 حق ہیں، اور ایک وہ پڑوسی ہے جس کے 3 حق ہیں. تو فرمایا کہ جس پڑوسی کا ایک حق ہے ہم پر، وہ پڑوسی ہے کہ جو پڑوسی تو ہو لیکن مسلمان نہ ہو، اس کا بھی حق ہے ہمارے ذمہ. اس ضمن میں یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو اور وہ ضرورت مند ہو اور مستحق ہو تو غیر مسلم کو بھی صدقہ و خیرات دینا جائز ہے. غیر مسلم کی مالی معاونت کرنا، اس کے ساتھ امداد کرنا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی پلانا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ جائز ہے. ہاں البتہ اتنا مسئلہ ضرور ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کسی غیر مسلم کو نہیں کی جا سکتی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، جبکہ صدقہ و خیرات غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. قربانی کرتے ہیں، گوشت آپ غیر مسلم کو اس کا بھجوا سکتے ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ پہلے حق والا پڑوسی، ایک حق والا پڑوسی وہ ہے کہ جو پڑوسی تو ہو لیکن مسلمان نہ ہو. دوسرے نمبر پر وہ پڑوسی ہے جس کے 2 حق ہیں. وہ کون سا پڑوسی؟ کہ پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو. اس کے 2 حق ہمارے ذمہ ہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کے حقوق ادا کرنا، اس کے حقوق کا خیال رکھنا، دوسرا پڑوسی ہونے کے ناطے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ایک وہ پڑوسی ہے جس کے 3 حق ہیں ہمارے ذمہ. وہ کون سا پڑوسی ہے؟ کہ پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو. یہ وہ پڑوسی ہے جس کے 3 حق ہیں. تو میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ بات بیان کی تھی آپ کے سامنے کہ مال کو خرچ کرنا غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، فقیروں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، ہر ضرورت مند کے اوپر یہ ثواب کا کام ہے. اس کے اوپر اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جو غریب ہو، مفلس ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، رشتہ دار بھی ہو، تو اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے ساتھ مالی معاونت کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں. تو رشتہ دار پر مال خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہے. تو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ والسلام کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے. تو ان کا اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ کوئی کھیت کو پانی لگانے کا، باغ کو پانی لگانے کا مسئلہ تھا. تو یہ دونوں نبی علیہ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور علیہ والسلام نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنا باغ سیراب کر دو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی کا رستہ چھوڑ دو. پانی ان کے باغ سے نکل کے آتا تھا اور اس کے اندر کوئی ایسی وہ بات بھی نہیں تھی. لیکن وہ جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے نبی علیہ والسلام پر گویا کہ اعتراض کیا. میں نے کہا جی وہ آپ کا رشتہ دار ہے نا، آپ اس لیے اس کو پہلے پانی لگانے کا کہہ رہے ہیں. تو نبی علیہ والسلام کا چہرہ انور جو ہے اس کا رنگ متغیر ہو گیا. آقا علیہ والسلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی ہستی سے محبت کی ہے یا سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کو پسند کیا ہے تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے ایسی ہستی کو اپنا محبوب بنائیں گے جو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہو یا دوسروں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتا ہو. لیکن جب اس نے نبی علیہ والسلام پر تہمت لگائی کہ جی وہ آپ کا رشتہ دار ہے نا، اس لیے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے پانی لگاؤ، تو نبی علیہ والسلام اب شریعت بھی حضور علیہ والسلام کی بیان کرتا ہے. تو اب نبی علیہ والسلام نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اپنے باغ کو پانی لگاؤ اور اتنا پانی سیراب کرو کہ باغ کی منڈیروں تک پانی پہنچ جائے. جب اتنا پانی ہو جائے پھر اپنے پڑوسی کو دینا. تو گویا کہ اصل جو اس میں ایک نقطہ اور بھی نکلتا ہے کہ شریعت کا جب کوئی حکم آ جاتا ہے یا شریعت کا جب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس میں جتنے کیڑے نکالیں گے اتنی زیادہ مشکلات ہمارے اوپر مسلط ہوں گی. اس لیے میں عمومی طور پہ
آپ حضرات کے سامنے ہمیشہ یہی بات بیان کیا کرتا ہوں کہ بھئی شریعت کا جتنا مسئلہ ہے بس اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کر لیں، بال کی کھال نہ نکالیں، اس کے پیچھے چلیں گے تو مزید مشکلات میں دھستے چلے جائیں گے. جیسے میں نے ایک صحابی کا اور بھی واقعہ آپ کو بتلایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا کہ تم ہر روز روزہ رکھتے ہو اور ساری رات عبادت کرتے ہو، ایسا نہ کیا کرو، مہینے میں صرف 3 دن روزے رکھا کرو. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر بڑی طاقت ہے، میں روزانہ بھی روزہ رکھ سکتا ہوں. فرمایا کہ پھر صوم داؤدی رکھ لیا کرو اگر تمہیں اتنا شوق ہے روزے رکھنے کا. عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ چھوڑ دو. تو وہی صحابی جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو فرماتے تھے کہ کاش کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت بات مان لیتا تو آج مجھے اتنی مصیبت نہ جھیلنی پڑتی. اب حضور کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ جی میں روزے رکھ سکتا ہوں، ایک دن روزہ رکھ سکتا ہوں، ایک دن روزہ چھوڑ سکتا ہوں، سارا سال روزے رکھ سکتا ہوں میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، نہیں بات مانی، مصیبت میں پھنس گئے. تو اس لیے شریعت کا جتنا مسئلہ آپ علماء کرام سے جب جا کر آپ مسائل پوچھتے ہیں، علماء کرام سے مراد میرے وہ علماء کرام ہوتے ہیں جو مستند علماء کرام ہیں، حلوہ خور ملا نہیں، مستند علماء کرام. مستند علماء کرام سے جا کر جب آپ مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ جتنا مسئلہ بتا دیں آنکھیں بند کر کے بس اس کے اوپر عمل کر لیا کریں، بات کی کھال نہ نکالا کریں. میرے ساتھ کئی لوگ آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے تو اب انہیں مسئلہ بتا دیا، جتنا مسئلہ پوچھا اتنا نہیں جی اب یہ ایسے کیوں ہے، تو اب یہ ویسے کیوں نہیں ہے، تو اب ڈھمکانا کیوں نہیں ہے، تو اب فلانا کیوں نہیں ہے. میں نے کہا بھائی جتنے سوال پوچھتے جاؤ گے اتنے مصیبت میں پھنستے چلے جاؤ گے. جتنا تم نے مسئلہ پوچھا اتنا میں نے جواب دے دیا، آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کر لو، بات کی کھال نہ نکالو. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کو جو بیان فرمایا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیان کرنے والے ہیں. سب سے زیادہ شریعت کو جاننے والے بھی وہی ہیں، سب سے زیادہ شریعت کو سمجھنے والے بھی وہی ہیں، اور سب سے زیادہ عمل کرنے والے بھی وہی ہیں. ان کے بعد صحابہ کرام کا مرتبہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست دین کو سیکھا ہے، تو سب سے زیادہ ہمیں اعتبار صحابہ کرام کی باتوں کے اوپر کرنا ہوگا کیونکہ ان کے واسطے سے دین ہم تک پہنچا ہے. تو بہرحال یہ پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے بات تھی. اور کل جب میں نے گزشتہ نشست میں بات مکمل کی تھی تو آخر میں حق آیا تھا ان لوگوں کا کہ جو صاحب مجلس ہوں. اب یہ سارے کے سارے احباب جو ہیں یہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو صاحب مجلس ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا بھی حکم بیان فرمایا ہے کہ بھائی جو مجلس کے اندر اگر لوگ بیٹھے ہوں، چاہے 10 منٹ کے لیے کیوں نہ بیٹھے ہوں، 20 منٹ کے لیے کیوں نہ بیٹھے ہوں، آدھے پونے گھنٹے کے لیے کیوں نہ بیٹھے ہوں، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو. کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو. یہی وجہ ہے کہ جب 3 لوگ بیٹھے ہوں تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ 2 لوگ آپس میں کان میں سرگوشی نہ کریں، تیسرا بدگمان نہ ہو جائے. کیا 2 لوگ چل رہے ہوں تو فرمایا کہ تیسرا ان کے درمیان میں آ کے نہ چلنا شروع کر دے. اتنی خوبصورت شریعت. یہ مسائل یا یہ معاملات آپ کو کون سا دنیا کا ایسا دین ہے کہ جس کے اندر یہ آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ ہمیں چلنے کے بھی آداب بتائے جا رہے ہیں. بھائی چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے، مجلس کے اندر بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے، رات کو سونا ہے تو کیسے سونا ہے، جاگنا ہے تو کیسے جاگنا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے. کون سا دنیا کا ایسا مذہب ہے یا کون سا دنیا کا ایسا دین ہے جو یہ باتیں آپ کو بیان کرتا ہے. پڑوسیوں کے حقوق کا کس طرح خیال رکھنا ہے، کس طرح نہیں رکھنا ہے، ملنے جلنے والوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھنے، کس طرح کے نہیں رکھنے. یہ دنیا کا کون سا ایسا مذہب ہے جو آپ کو یہ ساری کی ساری باتیں بیان کرے گا. تو فرمایا کہ جو صاحب مجلس ہو اس کے حقوق کا بھی خیال رکھو. کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اسے اس کی وجہ سے تکلیف ہو. اچھا یہاں پہ 1-2 باتیں اور بھی ہیں مجلس کے حوالے سے، مختصر، بس میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، مختصر. اب جمعے میں آپ آتے ہیں، سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے. تو اب ایک بڑی عجیب سی ایک کیفیت ہے، معذرت کے ساتھ برا نہ محسوس کیجیے گا، میرا کام دین بیان کرنا ہے. اب عموماً کیا ہوتا ہے کسی کو جمائی آ جاتی ہے، وہ جمائی آتی ہے تو وہ شیر کی طرح اپنا پورا منہ کھول دیتا ہے کر کے جمائی لے رہا ہوتا. اور بھائی یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ جب جمائی آئے تو اس کو روکو، منہ پہ ہاتھ رکھو. اچھا اب اس میں بھی میں آپ کو ادب بتلا دوں. اللہ اکبر کبیرہ، اتنا خوبصورت دین، اتنا خوبصورت. اس کا بھی آداب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے کیسے نہیں رکھنا. فرمایا کہ جب جمائی آئے اور آپ نماز نہ پڑھ رہے ہو، نماز کے بغیر جمائی آئے تو الٹے ہاتھ کی پشت سے جمائی کو ایسے کر کے روکو. بائیں ہاتھ کی پشت سے جمائی کو روکو. ٹھیک. اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر نماز میں دائیں ہاتھ سے بھی جمائی کو روکنے کی
اجازت ہے۔ اب یہ جمائی جو ہے اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، وہ جمائی لیتے ہیں نا تو وہ ہوا کے ساتھ اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں جی مجھے جمائی آ رہی ہے، جمائی آ رہی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آوازیں نکالنے سے سختی سے منع فرمایا کہ شیطان ہے جو تمہارے پیٹ میں بولتا ہے جا کے۔ تو اس لیے جمائی آئے تو اس کو روکنا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد تھے جامعہ شفیہ کے، انہوں نے بڑا آسان فارمولہ بتایا تھا جمائی کو روکنے کا۔ فرمایا کہ جب جمائی آئے نا تو پتہ کیا کیا کرو، یہ جو نچلا ہونٹ ہے نا اس کو بس ایسے دانتوں میں دبا لیا، ایسے ہلکا سا، ایسے بس کاٹنا نہیں ہے، بس ایسے دبا دو، جمائی خود بخود رک جائے گی۔ اچھا اس کے مقابلے میں چھینک ہے، چھینک کے متعلق فرمایا تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے چھینک آئے تو کیا حکم ہے کہ بھئی کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اچھا کیوں کہنا چاہیے؟ آج کی سائنس نے تحقیق کی ہے تو پتہ چلا کہ بھئی چھینک آئے تو کیوں کہنا چاہیے الحمدللہ۔ جب چھینک آتی ہے نا انسان کو چھینک آتی ہے، اچھا یاد رکھیے گا چھینک کو کبھی روکنا نہیں چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ میڈیکل سے کے شعبے سے وابستہ بھی کچھ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، یہ میری اس بات کی انشاءاللہ تائید کریں گے کہ جب چھینک آتی ہے اور چھینک آنے سے پہلے جو ایک اندر پھیپھڑوں میں اور سینے میں جو ہوا کا دباؤ بنتا ہے، سائنس آج کی یہ کہتی ہے، میں نے خود جب اس تحقیق کو سنا اور پڑھا تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ وہ پریشر جو ہوا کا بنتا ہے اس کی رفتار پتہ ہے کتنی ہوتی ہے؟ اس کی رفتار ہوتی ہے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار۔ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جب آندھی آتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ درخت کدھر، کھمبے کدھر، سائن بورڈ کدھر، مکانوں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں۔ تو 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر چھینک آ رہی ہو اور ہوا کا پریشر ہم اس کو روک لیں تو ہمارے پھیپھڑوں کا اور ہمارے گلے کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے فرمایا کہ چھینک جب آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ۔ اور چھینک سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ اور چھینکنے والا دوبارہ کیا کہے؟ یہدیکم اللہ۔ یہ سنت ہے بھائی، اس سنت کے اوپر عمل کرو، مفت کا ثواب ہے۔ تو مجلس کے آداب کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ جو ہم مجلس احباب ہیں ان کو تکلیف نہ دو۔ جمعے کی مجلس میں میں نے ایک مسئلہ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے، یاد رکھیے گا دین کے جو مسائل ہوتے ہیں نا ان کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ان کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ بھائی دین کا مسئلہ ہے، میں بیان کروں، مولانا طارق جمیل صاحب بیان کریں، کوئی فلاں مفتی بیان کرے، سب نے ایک ہی بات بیان کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے اس کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ جی فلاں نے بیان کیا تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، تو فلاں نے نہیں بیان کیا نہ مانو تو تمہارا اپنا کھانا خراب ہوگا، ہمارا کیا نقصان جاتا ہے؟ ہمارا کام تو بیان کرنا ہے۔ تو جمعے کے متعلق خصوصی طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ بھائی جو جمعے میں آئے پھر اس کو جہاں جگہ مل جائے وہ وہاں بیٹھ جائے۔ اگر کوئی شخص جمعے والے دن آئے اور لوگوں کو کراس کرتا ہوا گھومتا پھرتا ہوا آئے سب سے آخر میں، لیکن کوشش ہو کہ جی میں نے آ کے سب سے آگے بیٹھنا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ بھائی اس نے جہنم میں جانے کے لیے اپنا راستہ بنا لیا ہے۔ اتنی سخت تاکید ہے، اتنی سخت تاکید ہے جمعے کے دن۔ تو جہاں اور بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں وہاں اللہ جل شانہ نے پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، مسافروں کے، ہم مجلس لوگوں کے اور بے شمار حقوق بیان کیے۔ اچھا اب ان حقوق میں جو کوتاہی ہوتی ہے، یہ کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ اب زیادہ حق اس میں کس کا آ رہا ہے؟ پیسہ خرچ کرنے کا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اب ضرورت مند کی ضرورت جب کوئی آدمی پورا نہیں کرتا تو وہ کس وجہ سے پورا نہیں کرتا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس مال تو ہے لیکن مال خرچ کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا۔ مال تو ہے لیکن خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں بخل اور کنجوسی۔ شریعت کی اصطلاح میں بخل اور کنجوسی کیا ہے کہ جہاں پر شریعت نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر مال خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جہاں پر شریعت نے حکم دیا ہے کہ بھائی یہاں مال خرچ کرو، وہاں پر مال کو خرچ نہ کرنا یہ کیا ہوگا بھائی؟ بخل ہوگا۔ بخل کا معنی کنجوسی ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ کی نظر میں وہ شخص کیا ہے؟ بخیل ہے، وہ شخص کنجوس ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ہے، اگر مال ہونے کے باوجود کوئی صدقہ و خیرات نہیں کرتا تو شریعت کی نظر میں وہ کیا ہے بھائی؟ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے معاملات کیوں آتے ہیں؟ ان اللہ لا يحب كان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والے کو اور اپنی بڑائی بیان کرنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ تکبر کیا ہے یہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بھائی تکبر دو چیزوں کا نام ہے، دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک حق کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے،
اور ایک لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ آپ کو دین کا ایک مسئلہ معلوم ہو گیا ہے کہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، چلو آپ کو نہیں، مجھے معلوم ہو گیا، لوگ یہ نہ سمجھا کہ جی مولوی صاحب ہمیں، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، مجھے دین کا ایک مسئلہ معلوم ہو گیا۔ دین کا مسئلہ مجھے جب معلوم ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ دین کا مسئلہ تو میری خواہش کے خلاف ہے، سمجھ میں آئی بات، میری خواہش کے خلاف ہے۔ میں کہا تو نہیں یار چھوڑو، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ بھائی زبردستی معاف نہیں کرے گا، اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ معاف کرے گا، یہ نہیں کہ دگڑ مگڑ بھی کرتے رہو اور اللہ معاف بھی کر دے، ایسے نہیں ہوگا، اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ معاف کرے گا۔ تو اب مجھے ایک مسئلہ دین کا معلوم ہوا، لیکن وہ مسئلہ میری خواہش کے خلاف ہے، میں اس کے اوپر عمل نہیں کرتا معلوم ہونے کے باوجود، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے کہ حق معلوم ہو گیا ہے لیکن میں اس کو مان نہیں رہا ہوں، میں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہوں، تو یہ تکبر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور دوسرا تکبر کیا ہے؟ دوسرا تکبر یہ ہے کہ میں ادھر ممبر پہ بیٹھ گیا ہوں، اوے تم کون ہو، تم کون ہو، چلو نکلو یہاں سے، اور چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، اور تو کیا تو میں کیا، وہ میرے کول پجارو گڈی ہے، تیرے کول مہران ہے، تو میرے سامنے کی ہے، یہ تکبر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، یعنی پیسے والے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو میں کپڑے بھی اچھے پہنتا ہوں، میں جوتے بھی ذرا مہنگے خرید لیتا ہوں، تو کیا یہ چیز بھی تکبر کے اندر داخل ہوگی؟ تو فرمایا نہیں، ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، بھائی اللہ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، تو اگر اللہ نے تمہیں حیثیت دی ہے تو اچھے کپڑے پہنو، اچھے جوتے پہنو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ اچھے کپڑے پہننے کی وجہ سے تمہاری گردن کے اندر سریا نہیں آنا چاہیے، اچھی گاڑی میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہاری گردن اکڑنی نہیں چاہیے، اچھا جوتا پہننے کی وجہ سے تم یہ نہیں کہ پھر ہر کسی کو جوتا ہی دکھاتے پھرو، یہ کام نہ کرو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر اچھا کپڑا پہننا بھی منع نہیں ہے شریعت میں، پیسہ کمانا بھی منع نہیں ہے شریعت میں، اچھی جگہ پر جانا بھی منع نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا بھی منع نہیں ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا منع نہیں۔ منع کب ہوگا؟ کہ جب یہ اچھی ساری چیزیں جو ہیں انسان کے دماغ کے اندر کیڑا پیدا کر دیں، وہ کیڑا گھومنا شروع ہو جائے، تو تو یہ ہو گیا، تو تو فلاں، تو تو ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا، باقی لوگ تو سارے زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں۔ جب یہ بات دماغ کے اندر آ جائے گی تو پھر اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی۔ تو پھر اللہ کی پکڑ اب کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ کے حوالے سے ایک حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بات نقل کی ہے، فرمایا کہ الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری، بھائی تکبر جو ہے یہ میری چادر ہے، اور بڑائی اور عظمت اور جلال جو ہے یہ میرا ازار ہے، جو میرے لباس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا، یہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔ تو لباس اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھی جگہ پر جاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، شریعت اس کو منع نہیں کرتی، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، مال دیا ہے، استطاعت دی ہے، تو بھائی پھر جو اللہ کی نعمت ہے اس کے آثار تمہارے بدن پر نمایاں بھی ہونے چاہیے، اس کے آثار تمہارے بدن پر نمایاں بھی ہونے چاہیے۔ حدیث کے اندر ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ ایک صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑا عجیب سے پرانے سے میلے کچیلے سے کپڑے پہنے ہوئے اور بڑی ایسے جیسے کوئی فقیر ہو اور کوئی مسکین ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تمہاری حالت بڑی کمزور ہے، کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ نہیں حضور، میرے پاس تو مویشی بھی ہیں، میرے تو باغات بھی ہیں، میرے تو فلاں بھی ہیں، میرے تو ڈمکانے بھی ہیں، اور میں یوں بھی ہوں اور میں یوں بھی ہوں، یعنی کروڑ پتی اسامی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جب اتنا سب کچھ تمہارے پاس ہے، اتنی اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، تو ان نعمتوں کے آثار بھی تو تمہارے اوپر ظاہر ہونے چاہیے، ان نعمتوں کے آثار ظاہر ہونے چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک صاحب امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوئے اور بڑے ہی مسکین بنے بیٹھے ہوئے، جیسے پتہ نہیں صدیوں کا بھوکا ہے، اس کے پاس پہننے کو بھی کپڑے نہیں ہیں۔ امام صاحب نے اپنے خادم کو فرمایا کہ بھائی یہ ایک اشرفیوں کی تھیلی اٹھاؤ، اور وہ بیچارہ مسکین آدمی بیٹھا ہوا اس کو جا کے دے دو۔ جب وہ اشرفیوں کی تھیلی اس مسکین کو جا کے دی، اس نے کہا جی یہ کیوں اور کس نے بھجوائی ہے؟ میں نے کہا تم شکل سے مسکین لگ رہے ہو، ضرورت مند لگ رہے ہو، امام صاحب نے بھجوائی ہے۔ میں فرمایا کہ امام صاحب کو واپس لے جاؤ اور انہیں جا کے بتاؤ میں تو کروڑ پتی اسامی ہوں، میرے پاس تو بڑا کچھ ہے۔ تو جب امام صاحب کو یہ بات پتہ چلی تو پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ بھائی اگر بڑا کچھ ہے تو وہ بڑا کچھ ظاہر بھی تو کرو۔
اس کے آثار نمایاں بھی تو کرو اپنے اوپر. تو بہرحال بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ یہ سارے کے سارے حقوق کی خلاف ورزی یا جب ہم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ معاملہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اور تکبر کیوں آتا ہے؟ تکبر بخل کی وجہ سے آتا ہے, تکبر کنجوسی کی وجہ سے آتا ہے. اور کنجوس آدمی اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے کہ البخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ, کہ جو بخیل آدمی ہوتا ہے نا, جو کنجوس آدمی ہے, وہ اللہ سے بھی دور ہے, وہ لوگوں سے بھی دور ہے, اور وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے. جنت سے بھی کنجوسی ہے نا, کنجوسی ہے, اللہ پسند نہیں فرماتے. جب اللہ پسند نہیں فرماتے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں سے اس کی محبت بھی نکال لیتے ہیں. جب لوگوں کے دلوں میں سے محبت بھی نکل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جنت سے بھی اسے محروم کر دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ایک سخی آدمی ہے جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے, ان کے اوپر خرچ کرتا ہے. اس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قریب من اللہ, وہ شخص اللہ کے بھی قریب ہے, قریب من الناس, لوگوں کے بھی قریب ہے, قریب من الجنہ, جنت کے بھی بہت زیادہ قریب ہے. ظاہری سی بات ہے جب کوئی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے گا, اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ بھائی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو, یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے. کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے اسے کپڑے پہنا دو, کسی کو کتابوں کی ضرورت ہے اسے کتابیں لے دو, کسی کو لباس کی ضرورت ہے اس کو لباس لے دو, کسی کو خوراک کی ضرورت ہے اسے کھانا کھلا دو. تو یہ سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. جب اس شخص کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر آ جائے گی تو پھر جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. جنت میں جانا, بھائی جنت میں جانا صرف اللہ کو راضی کرنا یہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. اور اللہ کب راضی ہوتے ہیں؟ اللہ تب راضی ہوتے ہیں جب اللہ کی مخلوق کو راضی کر لو. اللہ کی مخلوق کو ناراض نہ کرو, اللہ کی مخلوق کو خوش کر لو, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو, اللہ راضی ہو جائیں گے, اللہ خوش ہو جائیں گے. اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا, میں پہلے بھی آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو صدقہ و خیرات وغیرہ ہے, صدقہ کرنا, خیرات کرنا, اس کا ایک کانسیپٹ ہے, وہ بس ذہن میں بٹھا لیں کہ صدقہ و خیرات کیا ہے. کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ صدقہ و خیرات ہے. یہ کالا بکرا دینا, کالی مرغی دینا, حلوے کی پلیٹ پکانا ہے جی, وہ کیا کھچڑا پکانا اور دال پکانا اور حلیم پکانا اور فلاں پکانا اور ڈھمکانا پکانا, یہ وہ جو پیٹ پرست ملا ہوتے ہیں نا, یہ ساری کی ساری ان کی ایجادات ہیں, کیونکہ ان کے اپنے پیٹ میں جانی ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو بھائی یہ صدقہ و خیرات نہیں ہے, یاد رکھیے گا, یہ صدقہ و خیرات نہیں ہے. ایک آدمی ہے خدا نہ خواستہ اس کا بچہ بیمار ہے, اس کی بیوی بیمار ہے, وہ ایمرجنسی میں ہے, وہاں پہ اس کو دواؤں کی ضرورت ہے, وہاں پہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. آپ صدقہ کرنے جا رہے ہیں ایمرجنسی کے اندر, کالی مرغی پکڑا دی, لو جی یہ میری طرف سے صدقہ ہے. اور بھائی اس وقت وہ کالی مرغی کا اچار ڈالنا ہے, اس نے سر پہ مارنی ہے اپنے, کیا اسے تو دواؤں کی ضرورت ہے, اسے دوائیں لے کے دو. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک بچہ ہے, طالب علم ہے, اس نے پڑھنا ہے, اسے کتابوں کی ضرورت ہے, آپ اسے بکرا لے جا کے دے دیتے, لو جی مولوی صاحب یہ بکرا میری طرف سے آپ کے لیے صدقہ ہے. اور بکرے کا کیا کرنا ہے, اسے سر پہ بٹھا کے اس نے مدرسے کے اندر جانا ہے, اسے کتابیں لے کے دو, اس کو کتابوں کی ضرورت ہے. تو جس وقت جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ صدقہ و خیرات ہے. یہ کالے بکرے اور کالی مرغی کا تصور اپنے ذہنوں سے نکالنے. میرے پاس لوگ اکثر آتے ہیں دم کروانے کے لیے, کوئی تعویذ بنوانے کے لیے, میں انہیں کہتا ہوں بھائی تھوڑا بہت صدقہ کر دیا کرو. وہ مجھے بھی وہ ٹپیکل ملا ہی سمجھتے ہیں, وہ سارے ایک چھاپ لگی ہوئی ہے نا مولوی کی, وہ اچھا مولوی صاحب کی صدقہ دئیے, کو گوشت صدقہ دے دیے, وہ مرغی دے دیے, بکرا دے دیے. اور میں نے کہا بھائی ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, جو تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دو, یہ صدقہ ہو جائے گا. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں, میرے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیشہ سے یہی کوشش تھی اور یہی کوشش رہے گی کہ جو دین کا اصل تصور ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے. آپ کے اوپر دین کو ایک ہوا بنا کر مسلط نہ کر دیا جائے. او آپ یہ کو یار دین پہ عمل کرنا اتنا مشکل کام, کوئی مشکل کام نہیں ہے دین کے اوپر عمل کرنا. آپ کے پاس 10 روپے کی حیثیت ہے, آپ 10 روپے صدقہ کر دیں, انشاءاللہ آپ کو پورا ثواب ملے گا. میں پورے وثوق کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ 10,000 صدقہ نکالیں گے تو آپ کا صدقہ پورا ہوگا, نہیں. اگر آپ کے پاس 10 روپے کی حیثیت ہے 10 روپے صدقہ کر دیں, 1 روپے کی حیثیت ہے 1 روپے صدقہ کر دیں. اور یہ باتیں کسی مولوی کا فتویٰ نہیں آپ کو سنا رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, کہ بھائی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اگرچہ ایک کھجور کی گٹھلی کیوں نہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. کھجور کی گٹھلی کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے, ردی ہے کھجور کی گٹھلی. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایک کھجور کی گٹھلی بھی اللہ کے راستے میں صدقے نیت سے صدقہ کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے.
تو اگر کسی کی حیثیت 10 روپے صدقہ کرنے کی، وہ 10 روپے صدقہ کرے، کسی کی 100 کی ہے وہ 100 روپے کر دے، کسی کی 200 کی ہے وہ 200 کی کر دے، کسی کی 1 لاکھ کی ہے وہ 1 لاکھ روپیہ کر دے۔ کوئی پابندی شریعت نے ہمارے اوپر نہیں لگائی ہے۔ ہم میں سے اکثر دوست اسی وجہ سے صدقہ و خیرات نہیں کر پاتے، وہ یار صدقہ کرنے کے لیے تو 1000 روپیہ تو کم از کم ہونا چاہیے نا بھائی صدقہ کرنے کے لیے، اور بھائی 1000 روپیہ جب آئے گا تب دے دینا، ابھی 10 روپے صدقہ کر دو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو کنجوسی اور جو بخل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث اور آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہے، مفہوم سنا رہا ہوں، حدیث کے الفاظ نہیں سنا رہا، مفہوم سنا رہا ہوں، یاد رکھے۔ ایک آدمی ہے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی اللہ 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 تسبیحاں بھی پھیرتا رہتا ہے، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، صبح اٹھ کے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہوتا ہے، سارے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتا، عابد ہے لیکن بخیل ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو کہ عبادت گزار نہیں ہے، چٹا ان پڑھ ہے، پورا جاہل ہے، اسے کچھ نہیں پتا دین کا، لیکن وہ سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جاہل سخی اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس شخص کے جو عابد ہو اور بخیل ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایک حدیث اور آپ کو سنا دوں، بڑا آسان فارمولہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ بھائی سب کی خواہش ہے نا سخی بننے کی، انشاءاللہ سب ارادہ تو کرو نا سارے کے سارے کہ ہاں ہم اللہ کے ہاں پسندیدہ بننا چاہتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا اللہ کے ہاں پسندیدہ بننا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں بتا رہا ہوں، یہ 3 کام کر لینا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو جائیں گے۔ صرف 3 کام، بہت آسان ہے 3 کام۔ نمبر 1، کسی کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، زکوٰۃ کی ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 3 کام کر لے وہ کبھی بخیل نہیں ہو سکتا، جو شخص 3 کام کر لے وہ کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ بھائی زکوٰۃ ادا کرتا ہو، زکوٰۃ اگر کسی کے اوپر فرض ہے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر کوتاہی نہ کرے۔ نمبر 2، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فارمولہ دوسرا کیا بتایا؟ بھائی اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کرو، مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کرو۔ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے میں نے 2 جمعے پورے اس مضمون کے اوپر پڑھائے تھے، وہ میرے پاس ابھی بھی ریکارڈ موجود ہے وہ۔ اچھا، تو دوسرا کام کیا کرو کہ بھئی مہمان کوئی آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی کوتاہی نہ چھوڑو، اس کی مہمان نوازی کرو جو آپ کی طاقت ہے۔ ضروری نہیں کہ مرغ مسلم ہی کھلانا ہے، تکلفات سے بھی ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ گھر میں کبھی کبھی مہمان آ جاتے ہیں نا، بیگم صاحبہ کا موڈ نہیں ہوتا ان کا کھانا شانا پکانے کا، تو بھائی نان چنے لا کے کھلا دو، آپ کی اس وقت یہی حیثیت ہے کھلا دو، کوئی بات نہیں، یہ بھی مہمان نوازی۔ اور کچھ نہیں، دودھ کا گلاس پیش کر دو، اور کچھ نہیں، لسی بنا کے پلا دو۔ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کوک منگواؤ، پیپسی منگواؤ، KFC کے برگر منگواؤ، میک ڈونلڈ کے برگر منگواؤ، چرسی ٹکا منگواؤ اور فلاں منگواؤ اور سری منگواؤ تو پائے منگواؤ تو یہ منگواؤ، یہ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے۔ سادہ زندگی گزارو، خود بھی سادے بنو، دوسروں کو بھی سادگی کا درس دو۔ ہمارا دین تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ ہم لوگ ایک دم تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، جی وہ مہمان ہو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو فلاں، اور بھائی جو اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق مہمان نوازی کرو۔ اور تیسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی کہ بھائی اگر کوئی مصیبت زدہ تمہارے پاس آ جائے تو اس کی مصیبت کو دور کر دو، اس کی پریشانی کو دور کر دو۔ فرمایا کہ جو شخص یہ 3 کام کر لے گا وہ کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ کوئی مشکل کام ہے؟ کتنا آسان ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، مہمان نوازی کرو اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو پورا اس کی مصیبت کو دور کر دو، بس یہ 3 کام کر لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ سورہ نساء کے مضامین چل رہے ہیں، اجتماعی معاشرتی حقوق کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اجتماعی معاشرتی حقوق کے اندر کمی اور کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ تکبر کیوں آتا ہے؟ کنجوسی کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کے اندر ایک بیماری اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے بھائی؟ ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش۔ شریعت اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتی۔ حج کر کے آئے ہو، کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، اپنے نام کے ساتھ القابات نہ لگایا کریں۔ قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ مولانا بھی اور حافظ بھی اور قاری بھی اور علامۃ الدہر بھی اور علامۃ البحر بھی اور جناب جبۃ اللہ اور فلاں اور ڈمکانہ اور 50 القاب ساتھ ہوتے ہیں، نام اتنا سا ہوتا ہے۔ اور بھائی ایسے القاب آپ کو کیا سر میں مارنا ہے؟ 100 القاب لگا دو، بندہ ٹکے گا نہ، فائدہ
وہ لمبے لمبے جگے، وہ لمبے لمبے کلے پہن لیے، ہاتھ میں لمبے لمبے وہ جناب تسبیح بھی نہیں تسبے پکڑ لیے، تسبے پکڑ لیا جی، وہ جی علامت الدہر والبہر آ رہے ہیں جی، فلاں آ رہے ہیں، ڈھمکانے آ رہے ہیں، اور ایک ٹکے کا اس کو علم نہ ہو، کیا فائدہ ایسے القابات کا؟ تو اللہ تعالیٰ کو نمود و نمائش پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ میرے آنے پہ لوگ کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں، بڑی سخت حدیث سنانے لگا ہوں، یہ بڑی سخت حدیث سنانے لگا ہوں کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہوں کہ بھائی میں آؤں تو میرا ذرا پروٹوکول مجھے پورے طریقے سے دیا جائے، لوگ میرے آنے پہ کھڑے ہوں، میرا استقبال کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے، اپنا ٹھکانہ۔ بھائی ادب احترام اور چیز ہے، زبردستی کا اپنا استقبال دوسروں کے اوپر مسلط کرنا یہ اور چیز ہے۔ تو یہ تکبر، ریاکاری، نمود و نمائش، اللہ تعالیٰ کو قطعاً یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ کا قرآن کیا فتویٰ دیتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں یہ کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دوست شیطان بن چکا ہوتا ہے، شیطان ان کا دوست بن چکا ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں۔ وہ غریبوں کو آٹے کی بوری تقسیم کرنی، اٹھا دو تصویر اترے گی پھر آٹے کی بوری جا رہی ہے، چیک دینا ہے چاہے وہ 100 روپے کا ہی چیک کیوں نہ ہو، لیکن تصویر اترے گی پھر وہ 100 روپے کا چیک جانا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مظلوموں کی مظلومیت کے ساتھ مذاق نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ ان کی مظلومیت کا، ان کی غریبی کا، ان کی فقیری کا، ان کی محتاجی کا۔ یہی وجہ ہے، ہاں یہ مسئلہ مجھ سے بہت لوگ پوچھ چکے ہیں اور آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں۔ کسی کو زکوٰۃ ادا کرنی ہو، کسی کو صدقہ دینا ہو، کسی کو خیرات کرنی ہو، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو بتا کے نہ دیا کرو، اس کو مت بتاؤ کہ یہ میں زکوٰۃ کے پیسے آپ کو دے رہا ہوں، اس کا دل دکھے گا، او یار میں اتنا کیا گزرا ہوں کہ لوگ مجھے زکوٰۃ دینا شروع ہو گئے، میں اتنا کیا گزرا ہوں کہ لوگ مجھے اب صدقہ و خیرات دیتے ہیں، میں اتنا کیا گزرا ہوں کہ لوگ اپنی خیرات نکال کر، امداد نکال کر مجھے دے رہے ہیں، اپنے مال کا میل کچیل نکال کر مجھے دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہو، صدقہ دینا ہو، خیرات کرنی ہو، جس کو دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری، بھائی بولو نا، بتانا ضروری، ہاں بلکہ نہ بتانا زیادہ بہتر ہے، نہ بتانا زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ ہماری شریعت تو اتنا خیال کرتی ہے، اتنے آداب ہمیں بتلائے گئے ہیں کہ مال کو خرچ کرو، ایسے ایسے کرو، احسان نہ جتلاؤ کسی کے اوپر مال خرچ کر دیا ہے، بعد میں احسان نہ جتلاؤ جس کے اوپر مال اگر خرچ کر دیا ہے تو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کر اپنے صدقہ و خیرات کا جو ثواب تم نے سمیٹا تھا اس کو ضائع نہ کرو۔ 10 سال کے بعد بتا رہے ہیں، او یار تمہیں یاد ہے میں نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ خیر کا معاملہ کیا تھا، فلاں وقت میں نے تمہارے ساتھ تعاون کیا تھا، بس جہاں یہ الفاظ زبان سے نکلے نہیں، ثواب سارا کا سارا ضائع، ثواب سارا کا سارا ضائع۔ تو ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو شرک اصغر قرار دیا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کل قیامت والے دن جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، مجمع لگا ہوا ہوگا، تو وہاں پر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، بھائی کہاں ہے وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات وغیرہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کیا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی تقریریں کیا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمرے اور حج کیا کرتے تھے، آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ لوگ سمجھیں گے لو جی او ہمیں پکارا جا رہا ہے، لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے، تو آگے کیا اعلان ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا ہی خطرناک اعلان ہوگا، بڑے خطرناک اعلان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ ان کو کہہ دو کہ دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے نیک کام کیے تھے نا، آج اس کا اجر اور ثواب بھی انہی سے جا کے لے لو۔ اور قیامت والے دن تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب نیکیوں کے محتاج ہوں گے، وہاں پر کوئی کسی کو کیا اجر اور ثواب دے گا؟ وہاں تو سب کی دوڑیں لگ رہی ہوں گی کہ میں بچ جاؤں بس کسی طریقے سے۔ بیٹا جائے گا ماں کے پاس دوڑتا ہوا کہ اماں جی مجھے بچا لو، ماں کہے گی بیٹا میں تو خود پھنسی ہوئی ہوں، میں تجھے کہاں سے بچاؤں؟ بیٹا 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 ماں کے پاس جائے گا، ماں نہیں پہچانے گی، وہاں پہ کہتی میں نہیں جانتی تجھے کون ہے کون نہیں ہے۔ باپ جس نے ساری زندگی کما کر اپنی اولاد کو کھلایا، اپنی کمر کو جھکا لیا، بیٹا بھاگتا دوڑتا باپ کے پاس جائے گا، ابا جی بڑی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، کیا ہوا بیٹا؟ ابا جی پھنسا ہوں، ذرا میری مدد تو کرو، وہ 2 4 5 نیکیاں تو مجھے دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ کہے گا تو کون ہے؟ میں تجھے جانتا ہی نہیں،
میں تو جانتا نہیں بیٹا، میں تو خود پھنسا پڑا ہوں برے طریقے سے۔ میاں بیوی کا رشتہ کتنے نازک رشتہ ہے، کتنا قریبی رشتہ ہے، جتنا نازک اتنا مضبوط، جتنا مضبوط اتنا نازک۔ ایسا بے حجاب رشتہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ ساری زندگی میاں بیوی بازار جا رہے ہیں اکٹھے جا رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں اکٹھے کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اکٹھے کھا رہے ہیں، اولاد کی تربیت کی، سب کچھ کیا۔ بیوی میاں کے پاس جائے گی وہ نہیں پہچانے گا، میاں بیوی کے پاس جائے گا وہ نہیں پہچانے گی، تو یہ حالت ہوگی وہاں پر۔ تو اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں کہ اس دن پھر اعلان کیا ہوگا کہ بھائی جن لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کیے تھے نا، ثواب بھی انہی سے جا کے لے لو۔ تو یہ ریاکاری جو ہے نا، ریاکاری، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قطعاً پسند نہیں فرمایا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عمل کو جو ہے وہ شرک اصغر قرار دیا ہے۔ اچھا بھائی، یہاں تک تو حقوق کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ اب حقوق کے متعلق جب گفتگو چلی تو پھر بات یہ بھی آئی کہ بھائی آخرت میں تم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ میں نے، آپ نے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان نے اللہ کے حضور، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ عدالت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ وکیل کون ہوگا؟ اللہ۔ جج بھی کون ہوگا؟ اللہ۔ فیصلے بھی کس کے صادر ہو رہے ہوں گے؟ اللہ کے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ فیصلے کس کے؟ اچھا، گواہ کون ہوں گے؟ گواہ یہ میری انگلیاں، یہ میری زبان، یہ میری آنکھ، یہ میرے کان، میرے جسم کا ایک ایک حصہ، یہ کیا ہوں گے؟ سارے کے سارے گواہ۔ یہ بھائی ڈرانے کی باتیں نہیں کر رہا، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ڈرانے کی باتیں نہیں کر رہا۔ یہ سارے کے سارے گواہ ہوں گے۔ اب ان گواہوں میں ایک گواہ ایسا ہوگا جو سب سے بڑا گواہ ہے، سب سے عظمت والا گواہ، سب سے بڑی شان والا گواہ۔ حدیث بڑی لمبی ہے، مختصر کر کے بس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ انبیاء کرام کو بلایا جائے گا، ان کی امتوں کو بلایا جائے گا، امتوں سے پوچھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، ادریس علیہ السلام کی امت، آدم علیہ السلام کی امت، ہر نبی کی امت، ہر نبی کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہر نبی کی امت کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی تم نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا، یا تم نے نیک کام کیوں نہیں کیے؟ اب وہ امتی ظالم وہ کیا کہیں گے؟ کہیں جی ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمارے پاس کوئی آیا نہیں بتانے والا، ہمیں کیا پتا تھا ایمان کی چڑیا کا نام ہے، ہمیں کیا پتا اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں۔ یہ امتی جواب دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا بھائی فلاں امت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے، ابراہیم کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، ہاں بھائی ابراہیم آپ بتائیں۔ اللہ اکبر، بھائی نبیوں سے بھی پوچھ ہو رہی ہوگی، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ نبیوں سے بھی پوچھا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، ابراہیم بتائیں آپ نے ان تک پیغام نہیں پہنچایا؟ وہ کہیں گے اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے میرے ذمہ ایک کام لگایا اور میں نے اس کام کو پورا نہ کیا ہو؟ میں نے تو ان تک پیغام پہنچایا ہے۔ ایک ایک کر کے امت سے پوچھا جائے گا، ایک ایک کر کے نبی سے پوچھا جائے گا۔ آخر میں سارے نبی اکٹھے ہو کے کہیں گے کہ اچھا آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں کوئی گواہی دے تو ہمارے حق میں گواہی کون دے گا؟ ہمارے حق میں گواہی دے گی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ بھائی، میں اور آپ ہم جیسے گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار، ہم انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی گواہی دو کہ ان نبیوں نے اپنا کام پورا کیا۔ پوری کی پوری امت محمدیہ یک زبان ہو کر بولے گی کہ یا اللہ تمام کے تمام انبیاء کرام نے اپنا کام 100% مکمل کیا، اپنی امتوں تک یہ سارا کا سارا پیغام پہنچایا۔ اب وہ امتی چیخ اٹھیں گے اور یہ تو آئے ہمارے بات سے، ان کو کیسے پتا چلا؟ ان کو کیسے پتا چلا؟ تو اب ہماری امت کیا کہے گی؟ ہماری امت کیا کہے گی کہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں بتلایا ہمارے آقا نے، ہمیں بتلایا ہمارے مولا نے، ہمیں بتلایا ہمارے محبوب نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اب ہماری طرف سے جواب ہوگا۔ اچھا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا یار وہ شان ہے، عجیب عجیب عجیب، خدا کی قسم عجیب۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے متعلق گواہی مانگیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں آپ کے امتی سچ بولتے ہیں؟ سچ بولتے ہیں یہ سارے کے سارے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اپنا یہ سیاہ چہرہ لے کر بھی وہاں جاؤں گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ فرمائیں گے یہ بھی سچ بول رہے ہیں، آپ بھی سچ بول رہے ہیں، پوری میری امت سچ بول رہی ہے۔ یا اللہ
پوری امت میری سچ بول رہی ہے، میں نے ان کو بتایا تھا کہ تم لوگ تمام کے تمام انبیاء کرام کے حق میں گواہی دو گے۔ اب پھر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج یہاں پر موجود نہیں ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ لگے گا کہ ان کی امت نے یہ کام کیے، یہ کام کیے، یہ کام نہیں کیے؟ تو اس کے متعلق جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، بڑی عجیب حدیث ہے بھائی، رونگٹے کھڑے ہو گئے آج یہ حدیث سن کے، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہر ہفتے میں دو دن، ایک پیر کا دن اور ایک جمعرات کا دن، جتنے ہم مسلمان ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے امتی ہیں ہماری ایک بیلنس شیٹ تیار ہوتی ہے پورے ہفتے کی، پیر سے جمعرات سے پیر تک اور پھر پیر سے جمعرات تک بیلنس شیٹ، ایک ایک فرد کی، یہ حدیث کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں میں، ایک ایک فرد کی، جس میں میں بھی اور آپ سب بھی شامل ہیں، ایک ایک فرد کی بیلنس شیٹ تیار ہوتی ہے۔ بھئی یہ محمد عمیر کاشف ہے، یا رسول اللہ اس ہفتے اس کے یہ کرتوت ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ کل کو اگر نبی علیہ السلام قیامت والے دن یہ فرما دیں کہ تیرے تو سارے کے سارے کالے کرتوت میرے سامنے آتے تھے، آج تو کس منہ سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ تو تو لوگوں کو دھوکہ بھی دیا کرتا تھا، تو تو لوگوں کے حق مار دیا کرتا تھا، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر دیا کرتا تھا، اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتا تھا، اپنی اولاد کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیا کرتا تھا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں کو تو لوٹا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ تو رشوت لیا کرتا تھا، سود کھایا کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، حسد کرتا تھا، دل کے اندر بغض، کینہ اور نفرت اپنے اندر پالتا رہتا تھا، آج تو کس منہ سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ میں تیری شفاعت کروں؟ ذرا سوچیے اس وقت کیا حال ہوگا اس وقت۔ بہرحال یہ بات بڑی دور تک چل جائے گی، میں اس مضمون کو یہیں پہ بس سمیٹ رہا ہوں، باقی گزارشات انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ نشست میں، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پوری کی پوری امت کے نامہ اعمال، ان کا کٹا چھٹا، ان کی بیلنس شیٹ بنا کر پیش کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ میرا ایک امتی اس وقت کس وقت کہاں پر کیا کر رہا ہے، کون کس کو لوٹ رہا ہے، کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے، کون کس کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون حسد کر رہا ہے، کون بغض پال رہا ہے، کون نفرت کر رہا ہے، کون دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، کون دشمنی کر رہا ہے، کون قتل کر رہا ہے، کون بچوں کو ذبح کر رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، کون کس کا عذاب سہ رہا ہے، کون کس کا ظلم سہ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری کی پوری رپورٹ پوری امت کی بنا کر پیش کی جاتی ہے۔ تو اس لیے کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام ہمارے اعمال کے اوپر گواہی دیں گے۔ اب دعا یہ کرنا کہ وہ گواہی ہمارے حق میں جائے، وہ گواہی ہمارے خلاف نہ جائے۔ اگر حق میں چلی گئی تو بیڑا پار، اور اگر خدا نہ خواستہ خلاف چلی گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔